قیامت کی تاریخ کی خبر۔ اللہ رب العزت قیامت کب آئے گی، قیامت کی تاریخ کیا ہے اور قیامت کس دن آئے گی۔ دیکھیے، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، پر دن جمعے کا ہوگا اور سور پھونکا جائے گا۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں حاضر ہو کر لوگوں کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی۔ تو ان کے اس سوال کے جواب پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، نہ مجھے اس کا قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے۔ ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب اللہ کے پاس ہی ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان میں زمین میں بڑی بھاری گھٹنا ہوگی، وہ تم پر بالکل ہی اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی کھوج کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، بلکہ قیامت آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کے بدحواس کر دے گی، نہ اس کو ہٹانے کی اس کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ سورہ انبیاء۔ اس مبارک آیت سے اور اس سے پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان خریدنے بیچنے کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنا بھی نہیں پائیں گے کہ قیامت قائم ہوگی۔ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا کہ پی بھی نہ سکے گا اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی مویشی کو پانی بھی نہ پلانے پائے گا، اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ بخاری و مسلم شریف۔ یعنی کہ جیسے آج کل لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ جمعے کا دن ہوگا، جس دن قیامت ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن وہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور قیامت جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر قریب فرشتہ اور آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ ہو جائے۔ سور کا پھونک جانا۔ سور کیا ہے؟ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور ایک ایسی سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، میں مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں گا، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور ماتھا جھکا رکھا ہے، اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سور مدثر میں سور کو ناقور فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، پھر جب ناقور یعنی سور پھونکا جائے گا تو وہ کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں کچھ آسانی نہیں ہوگی۔ زمر میں ارشاد فرمایا، اور سور میں پھونکا جائے گا، جو بے ہوش ہو جائے گا، جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہنا اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ قرآنی آیتوں اور نبی کی حدیثوں میں دو بار سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر زندہ تو مر جائیں گے، اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردوں کی روح ان کے بدنوں میں واپس آ جائے گی،
اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی۔ اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرت سے تکتے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ بس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو اٹھا دیا؟ ہمارے لیٹنے کی جگہ سے سوال ملے گا کہ یہ وہ مزرعہ ہے جس کے رحمان اللہ نے وعدہ کیا ہے اور پیغمبروں نے سچی خبر دی ہے۔ بس ایک چندھاڑ ہوگی، پھر اسی وقت یہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی کوئی نہ چھپ کر جا سکے گا، سب اللہ کے حضور میں موجود کر دیے جائیں گے۔ دو سور پھونکنے کے درمیان کتنا وقت ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اور دوسری بار سور پھونکنے کی درمیانی دوری بتاتے ہوئے 40 کا عدد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ 40 کیا ہے؟ 40 دن، 40 ماہ یا 40 سال؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی لا علمی ظاہر کی اور فرمایا کہ مجھے خبر نہیں ہے، یاد نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 فرمایا یا 40 سال یا 40 دن فرمایا۔ دوبارہ سور پھونک جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسا دیں گے، جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے جیسے زمین سے سبزی اگ جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ انسان کے جسم کی گل جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے کہ وہی باقی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے جسم بنا دیا جائے گا، یہی ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے، اسی سے دوبارہ جسم بنے گا۔ کوہوار کی تفسیر میں صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ جب مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی لیمن الملک اليوم کس کا راز ہے آج فرمائیں گے، تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اس لیے خود ہی جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بس اللہ کا راز ہے تو تنہا ہے اور قہار ہے، یعنی آج کے دن بس اسی ایک حقیقی بادشاہ کا راز ہے اور زبردست قہر والا ہے۔ اس کے سامنے ہر تخت دبی ہوئی ہے، تمام دنیا کی حکومت اور راز اسی وقت فنا ہے۔ سور پھونکنے کے بعد کون ہوش میں باقی رہے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا، پھر سب سے پہلے میری ہی بے ہوشی دور ہوگی تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کو ایک طرف پکڑے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے یا ان پر بے ہوشی آئی ہی نہیں ہوگی، اور وہ ان میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ